امریکہ اور صدر ٹرمپ نے آنکھیں کیوں پھیری ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے ایران امریکہ جنگ بندی، اور جو ایران سے اپنی پسند کا معاہدہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا جناب فیلڈ مارشل کو، شہباز شریف صاحب کو اور محسن نقوی صاحب کو، وہ پورا نہیں ہو رہا، بلکہ پچھلے 72 گھنٹوں میں 3 دن کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، اور ایران نے بہت ہی جارحانہ انداز اختیار کیا ہے۔ کویت میں امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، بحرین میں بنایا، اور کل کویت ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا، اور امریکی جہازوں کو بھی، بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان میں، بیروت میں حزب اللہ پہ کے ٹھکانوں پر حملے کر رہا ہے، اور ادھر وہ تشدد اور وہاں پہ جارحانہ موڈ اختیار کرتا ہے، تو ایران جو ہے وہ ادھر امریکی مفادات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور جس معاہدے کی آج سے 2 ہفتے پہلے نوید سنوائی گئی تھی، بریکنگ نیوز چلوائی گئی تھی، وہ اس کا جو تیا پانچا ہے وہ ہو چکا ہے، اور اب ایران نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ امریکہ کے نئے مسودے پر اپنا جواب ابھی تک ہم نہیں بھیج رہے، اور اگر اتفاق ہوا تو ایم او یو 4 مرحلوں میں نافذ کیا جائے گا۔ یعنی ایم او یو ایگریمنٹ تو بہت دور کی بات ہے، معاہدہ تو بہت دور کی بات ہے، کہ صرف میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، ایم او یو جسے کہتے ہیں، مفاہمت کی یادداشت، اور مفاہمت کی یادداشت بھی 4 مرحلوں پہ مکمل کی جائے گی، اور ہنوز دلی دور است، یہ ایران نے امریکہ کو پیغام دیا ہے، اور غالباً ایران نے پاکستان کو بھی یہ بتا دیا ہے کہ اب پیغام رسانی کا جو سلسلہ ہے اس کو روک دیا جائے۔ اور کویت ایئرپورٹ کو امریکی میزائل انٹرسیپٹر سے نقصان نہیں پہنچا، یہ بتایا ہے یو ایس سینٹرل کمانڈ کی ایرانی دعوے کی تردید کر دیا، کیونکہ ایران نے کہا کہ ہم نے کویت ایئرپورٹ کو نشانہ نہیں بنایا، اور ایئرپورٹ کو نقصان پہنچا ہے جو امریکہ کے جو امریکی میزائل سے انٹرسیپٹر جو ہے انٹرسیپٹ کرتے ہیں، وہ ان سے نقصان پہنچا ہے۔ تو امریکہ نے اس دعوے کی تردید کر دی ہے، انہوں نے کہا کہ ایران کا یہ دعویٰ درست نہیں، ایران نے ہی حملہ کیا تھا۔ یہ کل ہم نے مناظر دیکھے، کل پوری دنیا نے مناظر دیکھے کہ کس طریقے سے ایئرپورٹ کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ جو اپنی ٹیم کو بتا رہے ہیں، کیونکہ فیس سیونگ چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے پر بات چیت جاری ہے، معاہدے پر دستخط ہونے کے قریب ہیں، لیکن ایران کہتا ہے کہ معاہدہ تو بہت دور کی بات ہے، مفاہمت کی یادداشت پر بھی 4 مرحلوں پہ بات چیت آگے بڑھے گی، ادروائز یہ معاملہ فی الحال رک گیا ہے۔ اور انہوں نے لنک کر دیا ہے اس معاہدے کو بھی اسرائیل اور لبنان، اور اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کو، مستقل جنگ بندی، اور اس کے گارنٹر چاہیے، اور گارنٹر یقیناً جو ہے وہ ہمارے حکمران نہیں ہوں گے، وہ پھر چائنا ہوگا یا پھر رشیا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور گارنٹر ہو نہیں سکتا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دھچکا لگا ہے صدر ٹرمپ کو، اور ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے، اور ایران کے خلاف جنگی کارروائی امریکی کانگریس کی منظوری کے بغیر اب نہیں ہو سکے گی۔ اور ادھر کیونکہ اب امریکہ میں یہ بات زبان زد عام ہے، اور امریکہ کی پاور کوریڈورز میں، کہ یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو نے کھیلا ہے، اور دونوں نے یہ سارا پورے امریکہ کو، امریکی مفادات کو، یورپین اور مغربی مفادات کو نقصان پہنچا ہے، اس وجہ سے ایک ایڈونچر کیا ہے، بلکہ مس ایڈونچر کیا ہے، تو لہٰذا ان کے اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں۔ جبکہ صدر ٹرمپ نے اپنے مشیران کو بتایا ہے، ایڈوائزرز کو بتایا ہے، اپنی کچن کیبنٹ کو بتایا ہے کہ امریکہ اب ایران کے خلاف دوبارہ جنگ نہیں کرے گا، اور یہی بات مارکو روبیو امریکی وزیر خارجہ نے کہی ہے کہ اب جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ ایران کے ساتھ ختم ہو چکی ہے، اور اب جنگ ایران پر کوئی نیا حملہ نہیں کیا جائے گا، اپنے صرف دفاع میں اپنی اقدامات کیے جائیں گے، یہ وزیر خارجہ نے بھی کہہ دیا ہے۔ اب ادھر سے یہ کام ہوا ہے، اور ادھر سے امریکہ نے کیا کیا ہے، امریکہ نے پاکستان سمیت 60 ملکوں پر 10 سے 12.5% نیا ٹیرف لگا دیا ہے، اور امریکہ نے ان ممالک پر یہ 10 سے 12.5% نیا ٹیرف لگایا ہے جہاں پہ جبری مشقت لی جاتی ہے، اور جبری مزدوری لی جاتی ہے، جبری مشقت جہاں پہ لی جاتی ہے، ان ممالک میں پاکستان کو بھی انہوں نے ڈال دیا ہے، اور 10 سے 12.5% نیا ٹیرف کا ایک ٹیکہ لگا دیا ہے۔
اس کے بعد آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی بہت تعریف کرتے ہیں صدر ٹرمپ، اور شہباز شریف صاحب کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور یہ پھولے نہیں سماتے، اور پوری دنیا میں گھمایا جاتا ہے اس تعریف کو۔ لیکن اس تعریف کا کیا فائدہ کہ اگر پاکستان پہ جو ہے وہ ٹیرف لگ رہے ہیں، اور پاکستان کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں مل رہی، اور پاکستان کی تجارت کو، معیشت کو امریکہ کسی قسم کا کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسی دوستی کا یا ایسی تعریفوں کا کیا کرنا جس کا نہ پاکستان کو فائدہ، نہ پاکستان کے عوام کو فائدہ، نہ پاکستان کی معیشت کو فائدہ، نہ پاکستان کی سیکورٹی کو فائدہ۔ تو ایسی جو ہے دوستی، وہ جس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ وہ ذاتی تعلق تو ہو سکتا ہے، ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے، قومی مفاد اس میں نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ساری صورتحال یہ تو ہے امریکہ کی طرف سے جو گرم ہوائیں آ رہی ہیں، اور مزید ابھی آنی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو ابھی آپ یوں سمجھے کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے معاملہ۔ ابھی تو اس چیزوں نے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ امریکہ اس وقت تک آپ کے ساتھ ہے، اور خاص طور پہ صدر ٹرمپ اس وقت تک آپ کے ساتھ ہیں جب تک آپ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یا ان کو کوئی ہلکی سی بھی امید ہے کہ ہمیں یہ فائدہ پہنچے گا۔ ادروائز اگر آپ ان کے کام کے نہیں ہیں، ان کے مفادات کا حفاظت نہیں کر سکتے، اور ان کے دیے ہوئے اہداف کو پورا نہیں کرتے، تو پھر وہ بہت جلد آنکھیں پھیر لیتے ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ بہت جلد ہوگا۔ آگے اگلی خبر ہے جناب، اس ساری صورتحال میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت معاملات ہیں جی، گلگت بلتستان کا الیکشن اس وقت وہ ایک سمبل بنا ہوا ہے، اور وہیں سے تمام کونپلیں پھوٹ رہی ہیں، امیدوں کی بھی اور مایوسیوں کی بھی۔ گلگت بلتستان الیکشن اب آہستہ آہستہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، گلگت بلتستان میں تمام کھلاڑیوں کو کھلا موقع دیا ہوا ہے، اور تمام حکومتی جماعتوں کو، تمام اسٹیبلشمنٹ کی جماعتوں کو پورا کھل کھیلنے کا موقع ہے گلگت بلتستان میں۔ لیکن اپوزیشن کو اجازت نہیں، پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے کسی قسم کی بھی ایکٹیویٹی کی۔ یہاں تک کہ کوئی بھی رہنما جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، گرفتار کر دیا جاتا ہے، اور گلگت بلتستان کی حدود میں داخل ہی نہیں ہونے دیا جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ صرف ایک ہے کہ ان کو 100% یقین ہے کہ گلگت بلتستان کا الیکشن گلگت بلتستان کے عوام جیت چکے ہیں، اور عوام کس کے ساتھ ہیں؟ وہ ہیں عمران خان کے ساتھ۔ عمران خان کہاں پہ ہے؟ جیل میں ہے، ان کی قید میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت جیلوں میں بند ہے۔ اس کے باوجود گلگت بلتستان کے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ بغیر الیکشن کمپین کے بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، اور وہ بلے کے نشان کے بغیر عمران خان کے سپورٹر ہیں، اور بغیر کسی سیاسی جماعت کے سمبل کے وہ پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ خود بخود تحریک چلا رہے ہیں الیکشن کمپین۔ اس لیے یہ گلگت بلتستان کا الیکشن جو ہے وہ ان کے لیے بنا ہوا ہے، ایک ضد بنایا ہوا ہے، انا آڑے آئی ہوئی ہے ان کے آگے، کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اب قومی ذرائع ابلاغ ٹی وی چینلز ہیں، اب ٹی وی چینلز میں کچھ اینکرز کو یہ اجازت دے دی گئی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی اور جو نون لیگ کے خاص لوگ ہیں ان کو ہی اجازت دے دی گئی ہے، بجائے اس کے کہ ہم تنقید کریں، پوری دنیا اس کو دیکھے، تو آپ بھی ذرا تھوڑا تھوڑا ہلکا پھلکی موسیقی اور ہلکی پھلکی جو ہے وہ ڈھولکی بجانا شروع کر دیں گلگت بلتستان کے الیکشن میں، اور آپ بھی اپنے لبادہ تھوڑی دیر کے لیے لبادہ اوڑھ لیں کہ جی آپ بڑے غیر جانبدار ہیں اور آپ نے پروگرام کیا ہے۔ تو وہ پروگرام جو ہے وہ اگین وہ کہوں گا کہ 100 پروگراموں میں سے کسی ایک اینکر کو اجازت دے دی گئی کہ آپ کر دیں جناب، تو انہوں نے وہ کر بھی دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی نظریں گلگت بلتستان پہ ہیں۔ گلگت بلتستان کشمیر حساس علاقہ ہے، اور انتہائی حساس علاقہ ہے اسٹریٹجیکلی بھی، اور اقوام متحدہ میں معاملہ پینڈنگ ہے، تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور ابھی اسی وجہ سے اب ہو یہ رہا ہے کہ اب بجٹ پھنسا ہوا ہے، بجٹ ابھی تک نہیں ہو پا رہا، کیونکہ اب اختلافات آ گئے ہیں کھل کر، گو کہ ابھی بھی 100% نہیں بلکہ 99% ہے کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں نورا کشتی کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ نورا کشتی ہے، ملی بھگت ہے، گٹھ جوڑ ہے، تاکہ باہر سے کوئی اپوزیشن نہ آئے۔
حقیقی اپوزیشن نہ آئے، جو لیڈر آف اپوزیشن اچک صحیح ہیں ان کو بولنے کا موقع نہ ملے۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے اور بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، مجلس وحدت المسلمین ہے، سنی اتحاد کونسل ہے، یہ سب کے سب ان کو موقع نہ ملے، حقیقی اپوزیشن سامنے نہ آئے، بلکہ دونوں حکمراں جماعتوں کو کہا جائے آپ ایک اپوزیشن کا رول ادا کریں، ایک حکومت کا رول ادا کریں، اور یہی ڈرامہ وہ کر رہے ہیں، اور جبکہ ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یک جان دو قالب ہیں۔ اس وقت فیلڈ مارشل صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور فیلڈ مارشل کی جماعت بالکل یک جان سہ قالب ہیں، یہ اس طریقے سے کھیل رہے ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود جو ہے صورتحال پھر بھی قابو میں نہیں ہے، اور جو معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب خود ہی یعنی داماد خاص جو ہیں وہ بھی پھٹ پڑے ہیں، اور وہ ایسا پھٹے ہیں کہ وہ چڑھ دوڑے ہیں اپنے ہی خاندان پہ اور آل شریف پہ، انہوں نے ان کو لتاڑنا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے اچھی خاصی بددعا دی ہے، اور دعا کیا دی ہے ذرا سن لیجئے۔ اللہ جو لوگ عوام کا پیسہ کھاتے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی ذلیل کر آخرت میں ان کی نسلوں کو تباہ کر جو ہماری نسلوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ دوبارہ سنیے کہ جو پیسہ کھاتے ہیں اس قوم کا، ہماری نسلوں کو تباہ کرتے ہیں، آپ ان کی نسلوں کو تباہ کرتے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں کیپٹن صفدر، جو کہ نواز شریف صاحب کے داماد ہیں، مریم صاحبہ کے شوہر ہیں۔ اللہ جو لوگ عوام کا پیسہ کھاتے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی ذلیل کر آخرت میں ان کی نسلوں کو تباہ کر جو ہماری نسلوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ تو یہ کیپٹن صفدر ہیں جو کہ بد دعائیں دے رہے ہیں، اور یہ اکثر دیتے رہتے ہیں اور اپنا غصہ نکالتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی امپورٹنٹ بات ہے جی وہ یہ ہے کہ آئین میں ترامیم، 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم ہو گئی، الیکشن چور پارلیمان ہے، 28ویں ترمیم کرنی ہے، اور اب نون لیگ جو ہے وہ کھلے عام کہہ رہی ہے کہ نمبر 1 یہ کہ اب پیپلز پارٹی کو اونرشپ لینی پڑے گی، اگر پیپلز پارٹی ہم سے دولت وصول کرتی ہے، بے نظری انکم سپورٹ پروگرام میں پیسے لیتی ہے، تو پھر اس کو ذمہ داریاں بھی ادا کرنی پڑیں گی اور ان کو بھی لائبلٹی لینی پڑے گی۔ دوسرا یہ کہ دفاعی بجٹ میں بھی وہ حصہ ڈالے سندھ گورنمنٹ، اور سلامتی جو نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں اس کے لیے بجٹ میں بھی حصہ ڈالے۔ اور اگلی بات وہ یہ کہتے ہیں، مسلم لیگ نواز والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اب تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تو آئینی ترامیم اس لیے کر رہے ہیں ورنہ فل مارشل لا لگ جائے گا، آئین معطل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ یہ جو پیغام دیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے اور فیڈرل منسٹر کی طرف سے کہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ بہتر ہیں بجائے اس کے کہ آئین معطل ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ یہ میسج کنوے کیا گیا ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے کہنے پر آئین کو مسمار نہ کیا، آئین کو مسخ نہ کیا، آئین کو نہ توڑا اور آئین کا حلیہ نہ بگاڑا تو پھر ہم پورا آئین معطل کر دیں گے، اور پورا آئین معطل کرنے کا مطلب ہے ہم فل مارشل لا لگا دیں گے۔ کون فل مارشل لا لگائے گا؟ فیلڈ مارشل کے علاوہ تو کوئی نہیں لگا سکتا۔ اب اس بارے میں، اس بیان کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر ابھی تک خاموش ہیں، اب وہ حج کر کے واپس آ چکے ہیں اور اپنی جو ہے انہوں نے حلاقہ کروایا ہوا ہے اور اس کی تصاویر بھی وہ جاری کر رہے ہیں مختلف لوگوں سے ملنے کے بعد کہ جی میں حج کر کے آیا ہوں، اور اپنی ٹینڈ بھی کروائی ہے، اس ساری صورتحال میں حلاقہ جسے کہتے ہیں عربی میں، تو حلاقہ کروا کے آئے ہیں، تو وہ اپنی تصاویر بھی شیئر کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں بلکہ، تو ان کی طرف سے بھی ابھی تک ایسا کوئی نہیں آیا کہ واقعتاً کوئی فل مارشل لا کا موڈ ہے۔ تو معاملہ تو ایسا ہی ہے کہ اس سے بہتر ہے، کیونکہ ایک بات آپ کو بتا دوں، جو فیلڈ مارشل سے غلطی ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ اگر تو وہ فل مارشل لا لگا دیتے تو پھر تو دنیا کو بھی پتہ چل جاتا، پاکستان کے عوام کو بھی پتہ چل جاتا کہ جی مارشل لا لگ گیا ہے، اور اس کا ٹھپا لگوا لیتے پرویز مشرف صاحب کی طرح فیڈرل سپریم کورٹ آف پاکستان سے، وہ وہاں سے وہ مہر لگوا لیتے اور وہیں سے وہ اجازت لے لیتے، تو وہ ان سے ہو گئی ہیں غلطیاں اور وہ یہ کام کروا نہیں سکے، اور اس لیے اب جو ہے وہ آئین معطل بھی نہیں ہے، آئین بھی بحال ہے اور ہائیبرڈ نظام بھی ہے، سپر مارشل لا بھی ہے، اور سپریم کورٹ کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، غیر آئینی عدالت بھی آ گئی ہے، ہائی کورٹس کا بھی ستیہ ناش کر دیا گیا ہے، اور جو بھی جج بولا ہے یا تو اس سے استعفیٰ لے لیا گیا یا وہ خود استعفیٰ دے کے چلے گئے، اور جو باقی بچے ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا مختلف دوسرے علاقوں میں۔
یہ ہائی کورٹ کا بات ہے۔ تو اب آخری آپشن کیا رہتا ہے؟ کیونکہ یہ نظام تو ہو چکا ہے فیل، آخری آپشن ہے کہ فل مارشل لا لگا دیا جائے، اور فل مارشل لا لگا کے سب کو فارغ کر دیا جائے، اور عوام کا غم و غصہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ جو اس وقت نفرت جمع ہوئی ہے، وہ نفرت جو ہے وہ ایک کی نفرت نہیں ہے، وہ ان ساروں کی جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، لوٹ مار کی، ان سب کو جب آپ ایک ٹوکرے میں لا کے بٹھا کے اور پوری پاکستان کے عوام کو کہیں گے یہ ہیں جناب آپ کے رہبر و رہنما، جو جن پہ الزامات تھے، جن کو سزائیں ہو چکی تھیں، جن کے خلاف مقدمات چل رہے تھے، ان سب کے ہم نے سب سزائیں ختم کر کے اب یہ جو کل کو جو رہزن تھے آج یہ رہبر بن گئے ہیں، آپ ان کو تسلیم کر لیں۔ تو یہ جو نفرت ہے، یہ جو غصہ ہے، وہ موجود ہے پاکستان کے عوام میں۔ اس لیے ایک آپشن کے طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے، سوچا جا رہا ہے کہ فل مارشل لگا دیں اور آئین کو معطل کر دیں اور مکمل طور پہ ان سب کو گھر بھیج دیں، اور ایوان صدر بھی اپنا، وزیر اعظم ہاؤس بھی اپنا، نہ پارلیمنٹ ہوگی، نہ وزیر اعظم ہاؤس ہوگا، اور نہ کوئی وزیر اعظم ہوگا، اور اسی طریقے سے صوبائی حکومتیں بھی نہیں ہوں گی، پھر ہم سب کچھ خود ہی کریں گے۔ تو یہ کرنے کا بھی کبھی کبھی ان کا من چاہتا ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اب پانی جو ہے وہ پلوں کے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی بہت گزر چکا ہے، تو معاملات یہ اس یہاں تک بھی نہیں آئے۔ صرف ایک ہی آپشن ہے، اور وہ آپشن ہے کہ 1 لائنر، وہ ہے کہ عام انتخابات کروا کے نگراں حکومت لائی جائے اور صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں، اور اقتدار حقیقی نمائندوں کے سپرد کر دیا جائے۔